السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے دور میں ایک مسئلہ زیر بحث نظر آتا ہے، بھینس اور بھینسے کی قربانی جائز ہے یا نہیں۔ ناظرین کرام، اس سوال کے جواب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ بھینسے اور بھینس کی قربانی کرنا بلا شبہ جائز ہے، اس میں شرعی طور پر کوئی حرج نہیں، کیونکہ بھینس گائے ہی کی جنس میں سے ہے، تو جس طرح گائے کی قربانی کرنا جائز ہے، یوں ہی بھینس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے، اور یہ بات قرآن و حدیث، اجماع علماء امت، مفسرین اور محدثین اور ائمہ مجتہدین کے اقوال سے ثابت ہے۔ قرآن پاک سے ثبوت: اللہ پاک نے قربانی کے جانوروں کے لیے بہیمۃ الانعام کا لفظ ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام یاد کریں کہ اس نے انہیں بے زبان چوپایوں سے رزق دیا۔ اور پھر خود قرآن کریم نے بہیمۃ الانعام کی وضاحت کرتے ہوئے بیان فرمایا، ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ اللہ تعالیٰ نے 8 نر اور مادہ جوڑے پیدا کیے، ایک جوڑا بھیڑ سے اور ایک جوڑا بکری سے اور ایک جوڑا اونٹ سے اور ایک جوڑا گائے سے۔ اوپر بیان کردہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں مشہور تابعی مفسر حضرت لیث بن ابو سلیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں، الجاموس والبختی من الازواج الثمانیۃ، بھینس اور بختی یعنی اونٹ کی ایک قسم ان 8 جوڑوں میں سے ہی ہے جن کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ معلوم ہوا کہ بھینس ثمانیۃ ازواج اور بہیمۃ الانعام میں داخل ہے، لہذا اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ حدیث پاک سے ثبوت: سنن ابو داؤد میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البقرۃ عن سبعۃ والجزور عن سبعۃ۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گائے 7 افراد کی طرف سے اور اونٹ بھی 7 افراد کی طرف سے قربان ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک میں بکر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور بکر ایک جنس ہے جس کے تحت مختلف قسم کے جانور آتے ہیں، ان میں سے ایک جانور جاموس یعنی بھینس بھی ہے، جیسا کہ لسان العرب میں ہے، البکر جنس والجاموس نوع من البکر، گائے ایک جنس ہے اور اس کی قسم جاموس یعنی بھینس ہے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الجاموس تجزی عن سبعۃ فی الاضحیۃ، بھینس قربانی میں 7 افراد کی طرف سے کافی ہے۔ مسند الفردوس کتاب الاضحیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت۔ اقوال ائمہ سے ثبوت: مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، عن الحسن انہ کان یقول الجوامیس بمنزلۃ البقر، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھینس گائے کی طرح ہی ہے، یعنی تمام احکام میں گائے کی طرح ہے۔ کہ حنبلی کے بانی حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھینس کی قربانی کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، لا اعرف خلاف ھذا، میں اس کے جواز کے متعلق کسی کا اختلاف نہیں جانتا۔ کروڑوں مالکیوں کے پیشوا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ما ہی بکر کلھا، بے شک بھینس تمام احکام میں گائے کی طرح ہے۔ حضرت امام یحییٰ بن شرف نووی شافعی فرماتے ہیں، ان البقر جنس ونوعہ الجوامیس، گائے جنس ہے اور بھینس اسی کی قسم سے ہے، لہذا جو احکام گائے کے ہیں وہی بھینس کے ہیں۔ تقی النفس امام قاضی خان حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، الاضحیۃ تجوز من 4 من الحیوان، الضان
والماز والبقر والإبل ذکورها وإناثها وكذلك الجاموس لأنه نوع من البقر الأهلیہ۔ جانوروں میں سے 4 کی قربانی جائز ہے: بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ۔ ان کے مذکر اور مؤنث دونوں کی جائز ہے۔ اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، اس لیے کہ یہ پالتو گائے کی ہی قسم ہے۔ اسی طرح فتاوی عالمگیری میں ہے، بہرحال جانوروں کی جنس تو بکری، اونٹ اور گائے 3 اجناس میں سے ہو، اور ہر ایک کی جنس میں اس کی نوع بھی داخل ہے، چاہے وہ جانور نر ہو یا مادہ ہو، خصی ہو یا غیر خصی ہو، اور بھیڑ بکری کی اور بھینس اور گائے کی ایک ہی قسم ہے۔ شیخ الاسلام والمسلمین اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ علماء کے نزدیک بھینس کا گائے کی ہی نوع میں ہونا ثابت ہوا، تو انہوں نے کہا کہ قرآن کا لفظ بکر بھینس کو شامل ہے۔ تو اس تمام تفصیلات سے آپ کو بخوبی علم ہو گیا ہوگا کہ جو لوگ بھینس کی قربانی کو ناجائز کہتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو بلا وجہ مسلمانوں میں شبہ ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دھوکے بازوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔